إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. اس کا سبب کیا؟ دو باتیں آئندہ خطبات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تسلسل سے بیان کروں گا. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار میں ہمارے لیے ایمان و عمل کے کیا اسباق اور دروس ہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کون کون سی خوبیاں بیان کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسل لاکھ کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور 300 کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. نبی جو ہوتا ہے وہ امت کے اندر اصلاح کا فریضہ انجام دیتا ہے، اور رسول جو ہے وہ امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو مخالفین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ٹکر لیتا ہے، ان کے خلاف خروج کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی تجدید ہوتی ہے، کتابیں اور صحف جو ہیں ان پر نازل ہوتے ہیں.
آپ ایک نقطے پر غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ نہیں کہا کہ علماء رسولوں کے وارث ہیں، کہ علماء کی ذمہ داری جو ہے وہ انبیاء کی طرح امت کی اصلاح ہے۔ ہم نے امت کی اصلاح چھوڑی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے وہ ہم نے کافروں پر رکھی ہوئی ہے، حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے پر رکھی ہوئی ہے۔ دونوں پر وہی آتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں دوستو، تمام انبیاء اور رسل میں اللہ نے 5 رسولوں کو سب سے زیادہ شان دی ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کا آغاز اس آیت کریمہ سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور یہ کہا کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کے ساتھ وحی کا ربط جوڑا ہے، وحی کی ہے، اسی طرح آپ کی طرف شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس آیت کریمہ نے اللہ نے اپنے 5 رسولوں کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 رسول تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ہر نبی رسول جو ہے وہ بعد میں آنے والوں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ قد کانت لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے۔ اور یہی الفاظ اللہ نے صرف ایک اور رسول کے بارے میں کہے ہیں، کسی اور رسول کے بارے میں نہیں، صرف ایک اور، کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا قد کانت لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ۔ یہی الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، اور یہی الفاظ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسل میں سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی۔ حدیث معراج صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں سے ملاقات کی، مسجد اقصی میں بھی اور آسمانوں پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تخلیقی اوصاف، حسن و جمال کو بیان کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی فرمایا انا اشبہکم بابراہیم خلقا و خلقا۔ اللہ نے شکل و صورت میں، چال ڈھال میں اور بات چیت کے اندر، عادات کے اندر مجھے ابراہیم علیہ السلام جیسا بنایا۔
شکل و صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، بڑے خوبصورت تھے، ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ و سفید تھا۔ میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، بڑے پرہیبت، ان کا رنگ گندمی تھا۔ میں نے یوسف نبی اللہ کو دیکھا، اللہ نے آدھا حسن پوری دنیا کو دیا اور آدھا اکیلے یوسف کو دیا۔ لیکن میں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شکل و صورت، قد کاٹ، جسم کی بناوٹ، عادات حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی تھی۔ انا اشبہکم بابراہیم خلقا و خلقا۔ حضرات دوسری بات، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا نتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے میرے پیارے نبی، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کی پیروی کرنی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ کیا اسباب تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو شکل و صورت بھی ان جیسی عطا کی ہے، اور وہ کیا اسباب ہے کہ قیامت کی صبح تک کے لیے جس ہستی کی اطاعت اور اتباع اللہ نے ہر فرد و بشر پر فرض کی ہے، اس ہستی کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی۔ میرے بھائیوں دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان اور مذاہب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آسمان سے اترے ہیں، وہ تمام ادیان اور مذاہب جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بڑی شخصیت مانتے ہیں۔ مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور اسی طرح ہندو بھی، وہ بھی جو برہما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جس طرح آج امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات کے ساتھ کر رہی ہے، ایمان، نظریات، عقائد، اعمال، انڈیا پاکستان میں زمین کے مختلف علاقوں، حصوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں مولویوں نے، علماء نے، صوفیوں نے، درویشوں نے بنائے۔ قبر کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سندھ میں حج ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسانوں نے، علماء سو نے، برے درویشوں اور صوفیوں نے اور جاہلوں نے بنائی ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک، کیا آپ نے آپ کو کبھی برہنہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے۔ اور آج اسلام کے نام پر بڑے سارے لوگوں نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم ہے شرم و حیا میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ ایک صحابیہ اپنے خامد سے پوچھتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ سے بیعت لی ہے، کیسے لی ہے؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کا کیسا پیارا ہاتھ، خوشبودار۔ صحابہ کہتے ہیں ریشم سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کا ہاتھ نرم تھا، ریشم سے بھی زیادہ۔ اچھا، عورتوں کی باری آ گئی، درمیان میں پردہ تھا، اس نے پردے سے اندر ہاتھ کر دیا۔ نبی علیہ السلام امت کے باپ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہے۔
آپ نے کہا بی بی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے، انی لا اصافح النساء، میں اللہ کا نبی رسول ہوں، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور کیجئے، ہمارے بڑے سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے لیے اس میں سبق ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا، کسی کو پختہ نہیں کیا، کسی پر دوشالہ نہیں چڑھایا، شیرہ نہیں نکالا، گھوڑا نہیں نکالا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود امت ان چیزوں کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر رہی ہے، اور نام اہل سنت ہے کہ ہم سنت پر چلنے والے ہیں۔ حضرات بالکل اسی طرح یہ اختلاف کوئی نیا اختلاف نہیں ہے، اس دور میں بھی ایسے ہوا تھا۔ جو مشرکین تھے، لات، منات، عزا، ہبل کے پجاری، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں آئے۔ بیت اللہ سے مراد خانہ کعبہ، جس کے گرد ہم طواف کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اندر چھوٹے بڑے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ 360 رکھنے کی سبب وجہ، چاند کے حساب سے جو سال کے دن ہوتے ہیں وہ 360 ہوتے ہیں، ہر دن کا معبود الگ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا اسٹیچو، بت، تصویر بنائی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر نکل آئے، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی اور شرک جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کو سمجھنے، سمجھانے، بیان کرنے، پہنچانے میں پوری دنیا میں اپنی مثال آپ تھے، اور ظالموں نے بعد میں کیا کر دیا؟ شرک کی نسبت ان کے ساتھ کر دی۔ میرے بھائیوں دوستو، یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے ہیں 2 الہ ہیں۔ اللہ نے کہا لا تتخذوا الہین اثنین، یہ 2 الہوں کا نظریہ ہی غلط ہے، بلکہ پروردگار کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تمہارے دماغ کے اندر توحید کا فہم ڈال دے، اور میں لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس کائنات کے اندر ایک سے زائد الہ ہوتے، کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ ایک کہتا ہے میں نے بارش ڈالنی ہے، دوسرے نے کہنا میں نے نہیں ڈالنی۔ ایک کہتا ہے بیٹا ہو، دوسرا کہتا ہے بیٹی ہو، ایک کہتا ہے اولاد ہو، دوسرا کہتا ہے نہ ہو۔ اب جس کا حکم لگے گا وہ الہ ہے، جس کا حکم نہیں لگے گا وہ عاجز ہے۔ عاجز الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 3 الہ ہیں۔ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کے بعد آئے ہیں، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے بعد آئے ہیں، لیکن دونوں گروہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ان کا عقیدہ ہے۔ جو آج امت مسلمہ کر رہی ہے، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت جو لوگ ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یعنی جو ہم شرک کر رہے ہیں یہی عقیدہ، یہی عمل حضرت ابراہیم کا تھا، یہی عقیدہ عمل یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم کا ہے، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ کا جو عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا ان کے بعد جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا کہ 3 الہ ہیں، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے پھر اپنے نبی کو کہا ہے
فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے نبی آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنائیں۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلم، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ یک رخ مسلمان تھے۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ ولم یک من المشرکین، پروردگار کا اعلان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف جو اللہ نے بیان کیا ہے نا، قانتا للہ ولم یک من المشرکین، یہ وصف بیان کیا حنیفا وما کان من المشرکین، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات عرض کروں گا۔ اب دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کا حکم دیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ دوسری بات، آج امت جو ہے وہ جس طرح افکار و نظریات بنا کر ان کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر رہی ہے، اسی طرح پرانے دور میں لوگ افکار و نظریات بنا کر اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ حضرات تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہمیں کیا سبق اور درس دیتی ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے، نبی علیہ السلام جب ان سے بات کرتے، قرآن مجید کی آیات ان پر پڑھتے، قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ یہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی، آپس میں معمولی باتوں پر قتل و غارت کرنے کی، اپنے آپ کو افضل سمجھنے کی، لات منات عزا ہبل کی پرستش و پوجا کرنے کی، بیک وقت ایک عورت کئی مردوں سے نکاح کرتی، ما انزل اللہ بہا من سلطان ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اب ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھی، وہ کیا کہتے تھے، ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے تھے۔ آج ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، او اللہ کے بندو، دین غیرت اور عزت کا محافظ ہوتا ہے، حلالے کے نام پر بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت ہے۔ یتیموں کا مال کھاتے ہو، تیسرے روز اور 7ویں روز اور 10ویں روز اور 40ویں روز۔ عہد نبی اور عہد صحابہ میں اس کی کوئی تو دلیل پیش کرو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، ما وجدنا علیہ آبانا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر۔ جس طرح وہ کہتے تھے آج بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ جن آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں، آباء و اجداد تو ہمارے انبیاء ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے آباء و اجداد تو صحابہ ہیں جن کے پاس کتاب و حکمت کا علم ہے، وہی ہے جن کے پاس، ان کی بات کرو۔ اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، چاند پر جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے جناب، مریخ پر بھی انہوں نے اپنا مشن اتار دیا ہے۔ سب سے مشکل کام آج مسلمان کو اسلام کی دعوت دینا، سب سے مشکل کام۔ مسلمان کو اسلام کی دعوت دیں گے، مسلمان آپ کو کافر کہے گا، آپ اسے کہیں کہ یہ اللہ کے سوا غیب نہیں جانتے، وہ کہیں گے جی گستاخ ہے، ولیوں کو نہیں مانتے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ،
اور اس زمانے کی جہالت کی طرح جہالت آج بھی عروج پر ہے، پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ ہمارے گجرانوالہ شہر میں ایک فیملی ہے، اہل حدیث مسلک سے تعلق ہے، وہ جگر تبدیل کروانے کے لیے انڈیا گئے۔ وہ ڈاکٹر گپتا ہے، بڑا مشہور ہے، جگر ٹرانسپلانٹ کرتا ہے، چودھری ہسپتال سے وہاں پر انہوں نے ریفر کیا، چلے گئے۔ اب وہ ہندو ہے، جگر تبدیل کرتا ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، اس جیسا ڈاکٹر پاکستان میں نہیں۔ کہتا ہے ہمیں اس کی ٹیبل پر نا گائے کا پیشاب پڑا ہوا ہے، ہم گئے تو کہتا ہے دیکھو جی ہم تو یہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، ہمیں تو یہاں سے بڑا کچھ ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے اف لکم ولم تعبدون، تم پر بھی افسوس ہے اور جن کی تم بندگی کرتے ہو ان پر بھی۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اونٹنی پیشاب کرتی تھی، پھر اسی پیشاب کے ساتھ مٹی گوتے تھے اور سٹیچو بناتے تھے، پھر اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ جہالت آج بھی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور نعمت ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا آپ کو فہم دیا ہے۔ میری اور آپ کی مائیں بہنیں غیر مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دور ہیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آج برائی کے اڈے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کی کسی مسجد کے اندر چرس، شراب، افیون جو ہے وہ بکتی ہو یا تقسیم ہوتی ہو۔ میں آپ کو حقیقی واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے گھر میں نبی کے ممبر پر کھڑے ہیں، میری خالہ کا سگی خالہ کا بیٹا جو ہے وہ حادثاتی طور پر نشے پر لگ گیا، ہیروین کے نشے پر۔ میں خالہ کے پاس گیا تو خالہ بڑی روئے، خالہ بھی ماں ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، تو اس کے خالہ کے نہ آنسو مجھ سے دیکھے نہ گئے، تو میں نے کہا میں اس کا علاج کرواؤں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ میں اس کو نہ یہاں پر لے آیا۔ اچھا وہاں پر تو اس نے میرے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے، حافظ صاحب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، پروگراموں پہ جاؤں گا، مسجد میں رہوں گا، نمازیں پڑھوں گا، نشہ نہیں کروں گا، کام کروں گا۔ جب یہاں پر دوسرا تیسرا دن ہوا تو نشے کی اسے نا تروڑک ہونی شروع ہو گئی۔ وہ کہے میں نے تو چھت سے چھلانگ لگا دینی ہے، مجھے نشہ لا کر دو۔ میں نے کہا تیری مت ماری ہے، میں نشہ ڈھونڈتا پھروں۔ اچھا مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اتنے نیڑے کوئی دربار نہیں ہے، مجھے وہاں چھوڑ آئے، اگلا کام میں جانوں، میرا کام جانوں۔ اللہ کی قسم ہے یہ بات ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا، قرآن مجید میں اللہ نے بار بار اس کو بیان کیا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ شعور ہے کہ زندگی موت کا، اولاد کا مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ اللہ نے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، ابراہیم کو کھلانے والا اور پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم جب بھی بیمار ہوتا ہے، بیمار ابراہیم کو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بسوں کے اندر بواسیر کا چھلا ہے، اور یہ انگوٹھیاں اور یہ نقش اور یہ تعویذ اور یہ دھاگے اور یہ ٹونے اور منتر اور کڑے، اور میرے بھائیوں کسی جانور کے گلے میں، ہاتھ پہ آپ نے کبھی ایسی چیزیں دیکھی ہیں؟ مجھے ایک عیسائی جو ہے نا وہ ایک دفعہ کہنے لگا یہ آپ مسلمان دھاگے، تعویذ، ٹونے، یہ منتر یہ گلے میں ڈالتے ہیں، ہم عیسائی ہیں اس کے باوجود ہم نہیں ڈالتے۔ ہمارے نبی نے آ کر ان چیزوں کی نفی کی ہے، اور جن جن چیزوں کی اللہ کے نبی نے شد و مت سے نفی کی ہے، شیطان نے وہ چیزیں جو ہیں امت کے اندر ڈال دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، اور یہاں ڈھول کی تھاپ پر اللہ کو منایا جا رہا ہے۔ فرمایا جوگیا رنگ نہیں پہننا،
یا رب کی رضا کے لیے جوگیا رنگ پہنا جا رہا ہے۔ فرمایا نشہ آور چیزیں استعمال نہیں کرنا، یا بوٹی پی کر اللہ کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے تم مسلمان ہو؟ تمہارے نبی نے منع کیا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی، اللہ نے مجھے بھیجا دنیا میں، ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اور ہم مثالیں کیا دیتے ہیں جی، کمشنر نو ملنا ہوئے تے چپڑاسی نو ملنا پیندا ہے، چھاتے چڑھنا پوے تے پوڑی لانی پیندی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ شعور اور انسانیت کے منافی اور خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل و شعور عطا کیا، اور یہ عقل و شعور جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پیدا ہوتا ہے کہ ما وجدنا علیہ آبانا کو ٹھوکر لگا کر توڑ کر پھینکے۔ اور ہمارے آباء و اجداد جن کا تعلق کتاب و حکمت سے، وحی الہی سے، قرآن اور سنت سے ہے، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع التابعین اور ائمہ محدثین، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اب اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہمیں کیا سبق و درس دیتی ہے، میں اختصار سے اس کا ذکر بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج مخلوق جو ہے، سبحان اللہ، بڑے بڑے اہل حدیث ہمارے بھائی اور اہل سنت، جدی پشتی جن کے گھروں میں ایمان اور دین اور توحید ہے، آج ان میں سے ہر دوسرا بندہ جو ہے، شیطان نے اس کا دماغ کیسے خراب کیا ہے، بس یہ بندش ہو گئی ہے، بندش ہو گئی ہے جی، بس یہ بندش ہو گئی ہے۔ وہ اللہ کی قسم ہے، یہ نظریہ جو ہے یہ بت پوجنے کے برابر شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہا کیا تھا، ہر فرض نماز کے بعد تو نے پڑھنا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو دے، کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ روک لے کوئی عطا، کائنات کی طاقتور سے طاقتور ترین ہستی، جب اللہ نے اس کا سانس روک لیا تو مجھے بتائیں کسی نے اس کا سانس بڑھایا ہے؟ وہ زندہ بچ گئے؟ نہیں بچ سکا۔ جب اللہ نے اس کے ذرے خوراک کے روک لیے، ایک دوست اس کے والد جو ہیں وہ بیمار تھے، بیٹے سے کہا پانی لاؤ، موت کا وقت آ گیا، پانی پیا، سانس کی نالی میں چلا گیا، مر گیا، وہیں پر فوت ہو گیا۔ اللہ نے خوراک کو اس کے لیے موت کا سبب بنا دیا۔ اسی طرح ہم وطر پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وطر کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے۔ یہ وطر کی دعا کمال دعا ہے، اس جیسی دعا اللہ کے نبی نے اپنے نواسے حضرت حسن کو سکھائی، یعنی وہ تعلیمات جو خاص اہل بیت کو اللہ کے نبی نے دی ہیں اپنے نواسے کو۔ فرمایا پڑھ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک۔ اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ روکا ہے تو اللہ نے روکا ہے، اور کھولنا ہے تو کس نے کھولنا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ گناہوں کی وجہ سے بندوں کو پکڑ لیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ رشتے نہیں ہو رہے، کوئی گناہ ایسے ہیں اللہ نے روک لیے۔ رزق تنگ ہو گیا ہے، فرعون بنا بیٹھا تھا، اللہ نے رزق روک لیا ہے۔ بیماری اپنے حسن و جمال پہ، جوانی پہ بڑا اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، اللہ نے ایسا پکڑا بیماری کے ساتھ، اللہ نے صحت کو روک لیا۔ روکتا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں روکتا، اللہ کی قسم ہے۔ یہ ایمان اور یقین بناؤ، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سبق دیتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ نے تکلیف پہنچانی ہے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ پورا جہاں مل کر آگ جلا کر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بڑی وحشتناک موت دینا چاہتے تھے، دردناک، عبرتناک، اور اللہ نے کیا کہا؟ یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ان کے لیے وہ تپش والی تھی، لیکن اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ تپش والی نہیں تھی۔ ہمارے رب کی شانیں کم نہیں ہوئی، کل یوم ہوا فی شان۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کے درجے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کریں۔ میرے بھائیوں، بڑی تیزی سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایسے ہی پاکستانی قوم کے فتنوں میں سے، جیسے ہر پاکستانی ڈاکٹر ہے، ہر پاکستانی مفتی ہے، ہر پاکستانی مشیر ہے، ہر پاکستانی کو بہت زیادہ کھانے کی عادت ہے، بشمول ہمارے، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنے آپ کو نکال دیا۔ ہر پاکستانی کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے۔ امتیں جب پستی کا شکار ہوتی ہیں تو یہ خامیاں ان کے اندر پھر آ جاتی ہیں۔ اب ایسی، جیسے میں نے بتایا نا کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے بس ہی کسی نے بندش کر دی ہے، اس طرح کا عقیدہ ہی بندش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ایسے بندے جس کا یہ ذہن ہو کہ میرے رب کو کوئی روک لگانے والا ہے، کوئی جادو، کوئی جن، کوئی ٹونے منتر والا، اللہ اسی نظریے سے بندے کو پکڑ لیتا ہے۔ ایمان اور یقین یہ بناؤ کہ اللہ پر کوئی غالب نہیں ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے، اللہ پر کوئی غالب نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم پاکستانی جو ہے نا وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، مولوی بھی، آپ بھی، سب۔ محلے چو اسی ٹاؤن چ ٹر جائیے تے ٹاؤن چو اگلے ٹاؤن چ ٹر جائیے، اور پھر پتہ نہیں وہاں سے وہاں کہاں چلے جائیں ہم۔ میرے بھائی، تو نے ایسی قبر میں جانا ہے کہ جس قبر کو تیری اولاد نے برابر بھی نہیں کرنا، برابر بھی نہیں کرنا۔ یقین جانیے، ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک آدمی بڑا مالدار، اس نے ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ بنایا کراچی میں، یہ سچا واقعہ ہے۔ مالدار تھا، بہت بڑا تعلیمی ادارہ بنایا ہے، سینکڑوں طلباء اس پہ پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، حاجی صاحب دین سے بڑے دور تھے، یہ کیسے تبدیلی آ گئی؟ کہتے میں گھر جا رہا تھا، پھلوں کی ریڑیاں لگی ہوئی تھی، انگور جو ہے وہ میں نے بڑا مہنگا خریدا اور بڑا اچھا خریدا، اور میں نے اپنی بیوی کو دیا کہ اس کو فریزر میں رکھ دو، ٹھنڈا ہوگا تو ہم کھائیں گے۔ اب کام سے فارغ ہو کر جب میں گھر آیا تو میں نے اسے کہا انگور، اس نے کہا وہ تو بچے کھا گئے۔ اور میں جیوندا جاگدا ایک دانہ بچیاں نے، اولاد نے میرے واسطے چھڑیا نہیں، میں مر گیا تو پھر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ذہن تبدیل کر دیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بہترین صدقہ جاریہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مرنے کی تیاری خود کرے اور اپنی زندگی میں ایسا نیک عمل کر کے جائے کہ جس کا اجر و ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے فکر نہیں کی تو پھر اولاد بھی فکر نہیں کرے۔ اللہ کے لیے اس کو سمجھیں۔ یہ ہمارے اندر جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں نا، کافروں کو کاپی کرتی ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، ہر ایک کے گھر میں بھینس تھی، لسی۔ تب غریب کس کو سمجھتے تھے؟ جڑا لسی منگن جاندہ سی۔ ہر ایک کے گھر میں تندوری تھی، اچار تھا، مکھن تھا، امیر غریب درمیانے درجے والا اسی سے روٹی کھاتا تھا۔ سب کے گھر ایک جیسے ہوتے تھے، کوئی ایلیویشن پہ لاکھوں کروڑوں خرچ نہیں کرتا تھا۔ غریب کسے سمجھتے تھے؟ اس دور میں بھی یار کڈا بد نصیبے نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ جو بڑا مالدار ہوتا تھا اس کی حویلی ڈیرا ہوتا تھا، 2 منزلہ ہوتا تھا۔ آج ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ اس دوڑ میں ہے، اس دوڑ میں۔ اور لوگ کافروں کو یہ اسپینش نقشہ ہے، یہ برطانیہ کا نقشہ ہے، اور ان کو نقل کر کر کے اپنے کروڑوں جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اسراف ہے۔ اس کا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، پاویں کسی مولوی کا گھر ہے، پاویں عام کا گھر ہے، اس کا اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ بات دین میں رکھیں۔
اس کے ساتھ آپ کی قبر ٹھنڈی نہیں ہونی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں سبق کیا دیتی ہے کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین۔ ابراہیم کو کھلانے والا اور پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کو سمجھے، اللہ کے لیے اگر قرآن کے، سنت کے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس کی طرف آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں، اسی میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ اگلے خطبہ جمعہ میں ان کی صفت شاکر، اواہ، حلیم، حنیف، اس پر انشاءاللہ باتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔